ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ہندوستان ہے۔ ہمارا ملک 15 اگست کو آزاد ہوا۔ جہاں تک ہم ہندوستانی ہیں وہیں پر یہ بات بھی ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ریاست دکن کے رہنے والے ہیں۔ ہم پہلے دکنی تھے، بعد میں ہندوستانی ہوئے، تو دکن کی تاریخ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا، یاد رہنا ضروری ہے۔ آنے والی نسل تو دکن کی تاریخ کو بالکل جانتی ہی نہیں۔ یہ دکن ریاست کیا تھی، کہاں سے کہاں تک تھی، اس کے فرمائے روائے وقت کون کون تھے، ان چیزوں کو بھی ہم لوگوں کو معلوم کرنا چاہیے۔ ملک سے محبت یہ ہر مسلمان کے اندر ہوتی ہے، اور ملک سے محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب حضور مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت فرمانے لگے کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ ستاتے، نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی اس ملک کو نہیں چھوڑتا۔ مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم بنا دیا۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جنگیں فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، صرف اسلام بتانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے اللہ کے رسول صرف ممبر پر رہے، خطبہ دیے، پھر اس کے بعد آنے والے دشمنوں کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایسا نہیں، حضور ممبر پر خطبہ بھی دیتے تھے، ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں بھی نظر آتے تھے۔ سرکار نے مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بے شمار جتن فرمائے۔ خندق کھودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے، اور اس ریاست کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے آمنے سامنے آئے۔ دشمن کس جانب سے آ سکتا تھا، اس جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، تیار کیا۔ بدر میں گئے، احد میں گئے، یہ لڑائیاں جہاں تک اسلام کی ہیں وہیں پر مسلمانوں کی اجتماعیت کی حفاظت کی بھی لڑائیاں ہیں۔ اللہ کے رسول کسی وجہ سے مدینے سے باہر جاتے، پلٹ کر آتے تو مدینہ جب نظر آ جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کو، اپنے اونٹ کو تیز دوڑاتے اور مدینے سے محبت فرماتے۔ حضور نے مدینہ کے لیے دعائیں کی، یہاں کے مد میں، یہاں کے سع میں برکتیں عطا فرما، یعنی مدینہ کے پیمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائی۔ وہاں کے اناج میں، وہاں کے غلوں میں، وہاں کے پھلوں میں برکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی۔ تو وطن سے محبت ہمیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کی سیرت سے ملی ہے، تو ہم بھی اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اس ملک کی آزادی کے لیے علماء نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔
انگریز تجارت کے چور راستے سے اس ملک کے اندر داخل ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی اس نے قائم کی، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اپنے قدم یہاں پر جمانے لگا، پھر یہاں کے لوگوں کے اوپر حکومت کرنے لگا۔ علماء وقت اور اس زمانے کے جو ذمہ دار اور غیور مسلمان تھے فوراً ہوش میں آئے۔ ادھر نواب السراج الدولہ شمال میں، جنوب میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ہر جگہ پر جہاں جہاں غیور مسلمان تھے سب انگریزوں کے خلاف تیار ہو گئے، علم بغاوت بلند کر دیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ علماء ربانیین کھڑے ہوئے اس انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا، اور وہاں پر پڑھانے والے علماء، اساتذہ، طلباء سارے انگریزوں کے خلاف میدان جنگ کے اندر آئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، 18 سال حدیث پڑھائی۔ پھر اس کے بعد جب ملک کے حالات بدلے، انگریزوں نے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی سازشیں کی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا، مدینہ چھوڑا، ملک تشریف لائے، اور دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، ضرورت پڑنے پر حدیث کی کتاب کو بند کیا، میدان جنگ میں آئے۔ کراچی کی عدالت میں مولانا حسین احمد مدنی کے خلاف پھانسی کی سزا سنائی جانے والی تھی، مولانا کو وارنٹ جاری ہوا، کراچی کی عدالت جانے کے لیے نکلے، ٹرین میں تھے، راستے میں کسی نے ان سے پوچھا کیا تم حسین احمد مدنی کو جانتے ہو؟ حضرت مولانا نے فرمایا آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کراچی کی عدالت میں مولانا کے خلاف پھانسی کی سزا سنائی جانے والی ہے، مولانا وہاں پر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیگ سے کفن کو نکالا، اور کفن نکال کر اس کو بتایا میں حسین احمد مدنی ہوں، اور دیوبند ہی سے کفن لے کر جا رہا ہوں تاکہ مرنے کے بعد انگریزوں کے کفن کا بھی محتاج نہ رہوں، انگریزوں کے کفن میں بھی دفن ہونا نہیں چاہتا۔ کلکتے میں بڑا جلسہ عام تھا، انگریزوں نے وارنٹ جاری کر دیا اگر حسین احمد مدنی آئیں گے گولی چلا دی جائے گی۔ انگریزوں کی پولیس بندوق اسٹیج کی جانب لگا کر ٹھہری ہوئی تھی، اور سب یہی سمجھ رہے تھے مولانا نہیں آئیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر آئے، اور آنے کے بعد یہ شعر پڑھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناس کی تربت کہاں ہے؟ ہم اس ملک کے لیے جینا بھی چاہتے ہیں، مرنا بھی چاہتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر، ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک مرتبہ جب ان کو ناشتہ دینے کے لیے، ناشتے کے لیے تشت لایا گیا، تو جیسے ہی انہوں نے اس تشت کے اوپر کے کپڑے کو ہٹایا تو بہادر شاہ ظفر کے چاروں بیٹوں کے سر موجود تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے ان چاروں بیٹوں کے سر کو دیکھ کر یہ کہا کہ عزت دار لوگوں کی اور غیور لوگوں کی نسل ایسے ہی شہید ہو جاتی ہے، لیکن باطل پرستوں کے آگے جھکنا نہیں چاہتی۔ کالا پانی لے جایا گیا بہادر شاہ ظفر کو۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک شعر لکھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ اشفاق اللہ خان سے پوچھا گیا تمہاری آخری آرزو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو ہے تو یہ ہے، لا کر ذرا سی رکھ دو کھا کے وطن کفن میں۔ بڑی قربانیاں دی علماء نے۔ مولانا حسرت علی موہانی کو جیل میں ڈال دیا انگریزوں نے، کئی سال گزر گئے، ان کی بیوی نے خط لکھا کہ آپ کی بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کے نکاح کا وقت قریب آ گیا ہے، آ کے نکاح کرا دو۔ مولانا حسرت علی موہانی نے اس خط کے جواب میں یہ لکھا
کہ میں اپنے خاندان والوں سے کہتا ہوں یہ زندہ باپ کے یتیم بچی کا نکاح ہے، تم لوگ کر دو، میں بچی کے نکاح کے لیے انگریزوں سے رخصت کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ اتنی نفرت تھی انگریزوں سے۔ 1947 کو ملک آزاد ہوا، اس کے بعد علماء کرام کی ساری قربانیوں کو ڈھانپ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ملک بڑی قربانیوں سے آزاد ہوا۔ انگریز تو یہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے اپنی سوچ، اپنی فکر یہاں چھوڑ کر دی، اور مسلمانوں نے اسی فکر کو، اسی سوچ کو اپنا لیا۔ آج مسلمانوں کو انگریزی بالوں میں محبت نظر آتی، انگریزی طور طریقے میں ان کو جینے کا ڈھنگ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ لوگ انگریزی لباس پہن کر خوش ہوتے ہیں، انگریزوں کے طریقوں پر چل کر مست و مگن نظر آتے ہیں، انہیں گانے بجانوں میں خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، انہیں اسلام کی تہذیب پسند نہیں آتی، انہیں سرکار کا طریقہ پسند نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجئے یہ بات، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور غلامی ہی میں ہماری نجات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حضور کے طریقے پر جینا، حضور کے طریقے پر مرنا، یہ ہماری پہچان ہے۔ جس ملک کے لیے مسلمانوں نے اتنی زیادہ مشقتیں جھیلیں، آج وہ ملک غیروں کے حوالے ہے، اور اس ملک پر غیر قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، کل لال قلعے کی فصیلوں سے وہ متنازع گیت پڑھا جائے گا جس کے اوپر آج تک تنازع چل رہا ہے، جس گیت کے اندر وطن کی مٹی کو، وطن کی ندیوں نالوں کو خدا کا درجہ دیا گیا، وہ گیت پڑھا جائے گا، اور یہ ظالم لوگ کہہ رہے ہیں ملک تو بہت پہلے آزاد ہوا تھا، لیکن جیت اب ہماری ہوگی، ہماری جیت کل ہوگی جب یہ گیت پڑھا جائے گا۔ ملک نفرت کے آخری سٹیج کو پہنچ چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ صرف بیواؤں کے رونے کی طرح رو رہے ہیں بیٹھ کر، ہم کوئی جد و جہد کرنا نہیں چاہتے، ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو تیار کرنا نہیں چاہتے، ہم واٹس ایپ اور فیس بک کے مجاہد بن کے رہنا چاہتے ہیں، ہم لوگ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لوگ رو رہے ہیں، ہمارے مائکوں پر ان کی نظر ہے، ہماری مسجدوں پر ان کی نظر ہے، ہماری یہ مسجد کو بند کر دیا گیا، ہمارے مائکوں کو بند کر دیا گیا۔ ہمارے اکابر اس وقت یہ فرما رہے ہیں جتنی چیزوں کو ان لوگوں نے بند کر دیا ہے چھوڑ دو، جتنی چیزیں اب باقی ہیں اس کو تو اختیار کرو۔ سر پر ٹوپی رکھنے سے کون منع کر رہا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے مسلمان سر پہ ٹوپی نہیں پہنتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نہیں رہتے تھے، عام جگہوں پر ننگے سر چلنا اللہ کے رسول پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ اب تو ننگے سر نماز پڑھنے کو لوگ فیشن بنا رہے ہیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، نماز جائز ہو جاتی ہے وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم داڑیاں کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اپنی پہچان ہم کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، داڑھی رکھوں گا تو میری خوبصورتی میں فرق آ جائے گا، تو ایک بات یاد رکھ لیجئے اور بار بار اپنے ذہن کو سمجھا لیجئے، پوری دنیا کے اندر، دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک
اگر کوئی سب سے حسین ترین شخصیت آئی ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا تاجدار بطحہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے بارے میں اما جان حضرت عائشہ نے فرمایا تھا حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر میرے محبوب کو دیکھتے تو اپنے دل کاٹ لیتے۔ ایسی خوبصورت ترین شخصیت نے بھی اپنے چہرے پہ داڑھی رکھی تھی۔ ہماری خوبصورتی حضور علیہ السلام کے قدموں کا حصہ بھی نہیں، ان کے خاک کی دھول بھی نہیں، پھر ہمیں کیا چیز آر دلا رہی ہے داڑیاں رکھنے سے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اگر میں داڑھی رکھوں تو میری عزت میں فرق آ جائے گا، تو کائنات کے اندر سب سے بڑا عزت ترین اگر کوئی انسان گزرا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور سے بڑا عزت والا دنیا کے اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے ہم لوگ داڑیاں نہیں رکھتے؟ میں نے گزشتہ بھی آپ لوگوں کو سکھوں کی مثال دی تھی، وہ لوگ جہاں جاتے ہیں اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ جاتے ہیں، اور ہم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جو ساری خرابیاں، فساد، نقصان ہے، یہ سب کا سب حضور کے در کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، سرکار سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہماری مسجدوں کو قفل ڈالا جا رہا ہے، کتنی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، ہم نے اس کی آبادی کی فکر کی ہے؟ کیا ہم پابندی سے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا فجر میں ہم اپنے گھر میں سوتے ہیں یا مسجد میں رہتے ہیں؟ ہمارے گھر میں نل نہ آئے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور مسجد میں پانی نہ رہے ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر کوئی پریشانی آ جائے ہم لڑنے لگتے ہیں، ہم مسلکوں پہ لڑتے ہیں، ہم معمولی باتوں پر جھگڑتے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر FIR کرتا ہے۔ اتحاد ہم لوگوں میں نہیں، انتشار ہم لوگوں میں ہے۔ ہم کیا ترقی کریں گے؟ کیا یکجٹ ہو کر مقابلہ کر سکیں گے؟ متحد ہو جائیے، یہ متحد ہونے کا وقت ہے۔ جو جس مسلک کا ہے اس کو اس مسلک پر رہنے دیجئے، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جائیے، جمع ہو جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے آگے اپنے آپ کو جمع کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری راہوں کو آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔